اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 31۔ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ واپسی۔ سامعین کرام، اب ہم اس سلسلے کے آخری مرحلے میں داخل ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی قسط آئے گی اس پر اس پردرد سلسلے کا اختتام کیا جائے گا۔ ہم نے ایام اعضاء کی ابتدا سے اب تک واقعات مقتل کو معتبر کتب سے بطور خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ ان کاوشوں کی قبولیت کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ اللہ بحق کے مظلوم کربلا سب مومنین کی حاجات پوری کرے اور معرفت کریم کربلا عطا ہو، تاکہ مشن حسینی اور زینبی پر عمل درآمد کر کے ہر دور کی یزیدیت کو رسوا کر کے علم حق کو بلند کر سکیں۔ الحوف میں لکھا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کے قافلے کی شام سے عراق واپسی ہوئی تو مخدرات عصمت نے مطالبہ کیا کہ انہیں کربلا کے راستے مدینہ واپس لے جایا جائے، تاکہ وہ اپنے شہیدوں کے قبور پر جی بھر کر روئیں، جن پر انہیں دم شہادت نہیں رونے دیا گیا۔ جب یہ قافلہ منزل بمنزل سفر طے کرتا ہوا کربلا پہنچا تو صحابی رسول جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے وہاں اپنے غلام کے ساتھ موجود تھے۔ ان کے ساتھ بنی ہاشم کی ایک جماعت بھی موجود تھی، جو سب کے سب قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کو آئے تھے۔ سب نے مل کر حسین مظلوم پر شدید گریہ کیا۔ راوی کہتا ہے، جناب جابر نے جب قبر حسین علیہ السلام کو دیکھا تو چیخیں مار کر روئے اور امام حسین علیہ السلام کے حق میں بہترین کلمات خیر و خراج عقیدت کے الفاظ ادا کیے اور کہا، اے حسین، بے شک آپ کی مصیبت نہ صرف ہم پر سخت ہے بلکہ یہ زمین و آسمان پر بھی سنگین ہے، اور واقعی یہ کتنی عظیم مصیبت اور کتنا بڑا سانحہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم بھی اس جنگ میں آپ کے ہمراہی تھے اور ہم نے آپ کا ساتھ شانہ بشانہ دیا۔ یہ سنا تو ان کے غلام نے کہا، ہم کیسے ان لوگوں کے زمرے میں شمار ہو سکتے ہیں، جبکہ ہم نے نہ ان وادیوں کو طے کیا اور نہ ہی صحرا و بیابانوں کی خاک چھانی اور نہ ہم ان کے ہمراہ شہید ہوئے۔ تو جناب جابر نے جواب دیا، میں نے اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور امیدوار ہوں کہ ہم دنیا و آخرت میں انہی کے ساتھ محشور ہوں گے۔ جناب جابر کی بینائی چلی گئی تھی، جس کے سبب وہ معرکہ کربلا میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ سکہ روایات کے مطابق ابا عبداللہ کے سب سے پہلے زائر جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، جن کی ایک عظیم قدر و منزلت ہے۔ سامعین کرام، یہ قافلہ بعض روایات کے مطابق 3 دن تک یہاں رکا اور حسین علیہ السلام کا ماتم کیا۔ اس کے بعد بحکم امام سجاد علیہ السلام قافلہ صبر و تسلیم و رضا مدینہ کی طرف عازم ہوا۔ جب قافلہ اہل بیت علیہ السلام مدینہ کے قریب پہنچا تو امام نے بشیر سے فرمایا، اللہ تم پر رحمت کرے، تمہارا باپ بہت اچھا شاعر تھا، کیا تم بھی شعر کہتے ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں بھی شاعر ہوں۔ تو فرمایا ہم سے پہلے مدینہ پہنچو اور لوگوں کو ابا عبداللہ علیہ السلام کی خبر شہادت اور ہماری آمد سے آگاہ کرو۔ بشیر تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ وارد ہوا اور یہاں پہنچ کر یہ اشعار پڑھے: اے اہل یثرب، اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، کیونکہ حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت و اصحاب سمیت کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ ان کا جسم کربلا میں زخمی پڑا تھا، جبکہ سر مظلوم نوک نیزہ پر گھمایا پھرایا جاتا تھا۔ لوگوں، یہ علی بن حسین علیہ السلام ہیں جو اپنی پھپھیوں بہنوں کے ساتھ حدود مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے مجھے تمہاری طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں تمہیں ان امور سے باخبر کر دوں۔ راوی کہتا ہے واللہ مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس لٹے ہوئے قافلے کے استقبال کے لیے باہر نہ آ گیا ہو۔ مرد و زن، بچے اور حجاب میں رہنے والیاں بھی اس دن اپنے گھروں سے نکل آئیں۔ ایک کنیز بآواز بلند رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی: اے خبر لانے والے، تمہاری خبر نے وہ زخم اور داغ ہمارے دلوں پر ڈالا جو کبھی مندمل نہ ہوگا۔ تم کون ہو؟ اللہ تم پر رحمت کرے۔ تو میں نے کہا: میں بشیر بن جزلم ہوں، مجھے علی ابن الحسین نے بھیجا ہے۔ پس انبوئے کثیر مدینہ سے نکلا اور میں بشیر ان سے قبل تیزی سے مسافت طے کرتا ہوا واپس امام کے پاس پہنچا اور آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ بشیر کہتا ہے جب میں آپ کی خدمت میں واپس پہنچا تو دیکھا کہ آپ اپنے خیمے میں ایک کرسی پر تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام کا خادم آپ کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب میں داخل خیمہ ہوا تو دیکھا کہ دس اقدس میں ایک رومال تھا جس سے آپ اپنے آنسو پونچھ رہے تھے جو مسلسل آپ کی رخسار مبارک پر جاری تھے۔ گریہ و بکا کی آوازیں اس قدر بلند تھیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور وہ آپ کو ابا عبداللہ علیہ السلام اور خاندان نبوت کے شہداء کی تعزیت پیش کر رہے تھے۔ بس آپ نے ایک دفعہ خاموشی کا اشارہ کیا تو سب خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے یوں خطبہ ارشاد فرمایا: الحمدللہ، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو قیامت کے دن کا مالک ہے اور تمام مخلوقات کا خالق اور پناہ گاہ ہے، جو بلند ہے تو ایسا کہ آسمانوں سے بھی ارفع و برتر ہے، اور نزدیک ہے تو ایسا کہ شہرک سے بھی قریب ترین ہے۔ ہم ان عظیم مصیبتوں پر اللہ کی حمد کرتے ہیں جو گردش دوران سے ہمیں دیکھنا پڑا۔ یہ ایسی مصیبت تھی جس کا گھونٹ سخت کڑوا اور سانحات میں یہ عظیم ترین سانحہ تھا جس نے دلوں کو پگھلا دیا، جگر کو زخمی کر دیا، جس کی مثال سانحات میں نہیں ملتی۔ لوگوں، اللہ نے ہمیں عظیم مصیبتوں کے ذریعے آزمایا۔ بلا شبہ اسلام کی دیوار میں ایک عظیم دراڑ آیا، یعنی ابو عبداللہ علیہ السلام قتل کر دیے گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ان کی آل اسیر کر لی گئی، ان کا سر نوک نیزہ پر پھرایا گیا۔ یہ ایسی مصیبت تھی جس کی طرح کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ تم میں سے کون ایسا شخص ہوگا جو ان کی شہادت کے بعد خوشی منائے گا؟ اور کون سی ایسی آنکھ ہوگی جو ان کی شہادت پر اپنے آنسو روک پائے گی؟ بلا شبہ 7 طبقات، زمین و آسمان، سمندروں اور اس کی موجوں، آسمان اور اس کے ارکان، زمین اور اس کے ستونوں، درختوں اور ان کی ٹہنیوں، مچھلیوں، فرشتوں،
جنات اور تمام اہل آسمان نے ابو عبداللہ کی مظلومیت پر گریہ و فکاں کیا۔ لوگوں، کون سا دل ایسا ہوگا جو ان کی شہادت پر غم زدہ نہ ہوگا، اور کون سا دل ایسا ہوگا جو اس سانحہ عظمیٰ پر نہ تڑپے گا، اور کون سے کان ایسے ہوں گے جو اسے سننے کے بعد بہرا ہونا نہ چاہے گا تاکہ اسے نہ سن سکے۔ لوگوں، ہمیں در بدر، شہر بشہر، قریہ بقریہ، گلی کوچوں میں اولاد ترک و بابل کی طرح گھمایا جاتا تھا، جبکہ ہمارا کوئی جرم و خطا نہ تھا، اور نہ ہم نے اسلام میں کوئی رخنہ ڈالا تھا، اور نہ ہم نے ہمارے اجداد سے ایسا سنا۔ بلا شبہ یہ سراسر ظلم تھا جو ہمارے حق میں روا رکھا گیا۔ واللہ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمارے خلاف قتال کا حکم دیتے تو ان سب امور و مظالم کی اجازت نہ دیتے جو ہم پر روا رکھا گیا، جبکہ انہوں نے ہمارے متعلق تمہیں وصیت کی تھی کہ ہمارے حق کی حفاظت و رعایت کے بارے میں تم کو بشدت و تاکید نصیحت فرمائی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم ان عظیم مصائب پر، جس سے ہمارا جگر زخموں سے چور اور دل و سینہ زخموں سے بھرپور اور آنکھیں شدت غم سے آنسو بہا رہے ہیں، اس بارے میں اللہ سے حساب و بدلہ چاہتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کے لیے اللہ سے انتقام چاہتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ امام کی اس خطاب کے بعد رونے کی شدت میں مزید اضافہ ہوا۔ پھر ساسا بن سوہان نے آگے آئے اور مدد نہ کر سکنے پر امام سے معذرت طلب کی تو آپ علیہ السلام نے اس کے عذر کو قبول کیا۔ نفس محموم کی روایت کے مطابق جب اہل بیت مدینہ کے نزدیک پہنچے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ نے خاندان نبوت کی عورتوں سے کہا کہ بشیر بن جزلم نے راستے بھر میں واپسی کے دوران ہماری خدمت کی ہے اور ہمارا خیال کیا ہے، ہمیں اس کی اس نیکی کا صلہ دینا چاہیے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا۔ بس ہر بی بی نے حسب توفیق جو کچھ میسر تھا اسے بشیر کے حوالے کیا۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ نے 2 چوڑیاں بشیر کو انعام میں پیش کی تو بشیر رو پڑا اور کہنے لگا، واللہ میں نے یہ خدمت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر انجام دی ہے، انعام کے لالچ میں نہیں کیا۔ لیکن اہل بیت کا اصول ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ بس اے سخی کی بیٹی، ہم بھی آپ کے بھائی کے عزادار ہیں، ہمیں اور ہمارے والدین اور تمام عزاداروں کو قیامت کے دن شفاعت کے مرحلے پر اپنی شفاعت سے محروم نہ کیجیے گا۔ بے شک گناہگار اور خطا کار ہیں، لیکن تیرے حسین کے عزادار اور تیرے دشمنوں سے بیزار ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔